توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، مولا اے مولا، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آور چینل موٹیو ویژن. موٹیو ویژن ہمارا چینل ہے، آپ کو ہم پھر سے ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل پہ، اور آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آج کے ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس گیسٹ ہوں گے، اور آج ہم آپ کی پوئٹری تو نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ پوئٹری کی کوشش رہے گی ہماری کی پوئٹری بھی ہو جائے تھوڑے تھوڑے کر کے، لیکن ہمارا زیادہ فوکس رہے گا آپ ہمیں نعت کی کوئی اشعار. ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے بہت ہی مشہور و معروف نعت خواہ حافظ محمد رفیع طاری قادری ہمارے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر اسٹیج میں آ جائیں گے. ہمارے جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی تشریف فرمائیں گے، اور ان سے ہم اپنی فرمائشی کلام بھی پڑھائیں گے. آپ بھی ہمیں جلدی جلدی کمنٹس کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو کون سا کلام سننا ہے. جلد سے جلد اب آپ ہمارے پیج میں آ جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی یہ ہوگی، جو بھی اشعار ہوں گے آپ کے وہ بھی پڑھوا لیا کریں گے. ہماری کوشش رہے گی جتنا پڑھوا سکیں، آپ جو کمنٹ کے اکارڈنگ جتنا کر سکیں ہم کریں گے، اور کوشش رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس ٹرانسمیشن کا اس جو شو ہے کمپلیٹ اس کو دیکھ سکیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمارے اس پیج کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ لائیو آتے کہاں سے، تو جلدی سے جلدی آپ لکھیں اپنے براؤزر میں جا کے www.facebook.com/motive آپ سرچ کریں گے، فوراً ہمارا پیج آ جائے گا آپ کے سامنے، اور اسی سے لائیو آ جائے گا. ہاں، اگر آپ کہیں اس ایسی جگہ سے ہم پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کسی شیئر پیج میں موجود ہیں اور آپ ہمیں ادھر کمنٹ کریں گے تو ہم ظاہر سی باتیں نہیں پڑھیں گے. ہمارے پیج میں آنے کے لیے آپ براؤزر میں جا کے لکھیں www.facebook.com/motivewithus.com. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جلد سے اس جلد کے علاوہ ہمارے پیج میں آپ آئیں گے. فیس بک پہ ہمارا پیج سرچ کر سکتے ہیں، موٹیو ویژن کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے. جلد سے جلد آ جائیں اور اپنے کمنٹس آپ اسٹارٹ کر دیں ہمیں کرنا. اور ہمیں اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ہمیں لائیو دیکھ رہی ہے. آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے. عامر بھائی ماشاءاللہ کمنٹ تو آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام. محمد ثقلین سرفراز
कई हाल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हम अल्लाह का शुक्र है हमारे हर हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ हमें प्रिंसेस अज़ू हमें मैसेज कर रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शर्जील है वो भी सलाम कर रहे हैं, और मोहम्मद वक्कास है वो भी सलाम किया। मोहम्मद वक्कास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शर्जील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शर्जील, आप मदीने की मिट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों की। अच्छा इसको अच्छा ये कलाम हमारे नाम का भी थोड़ी देर में बनाए तो फिर हम इस कलाम को भी हम पढ़वा देंगे। हमारे साथ महविश सिद्दीकी हमारे पास मौजूद है। महविश सिद्दीकी वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। इकरा दानी आपको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, और आपने हमें हर्ट भेजा है तो हम भी आपसे अपनी बहुत सारी मोहब्बतें, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी लोग भी जितने लोग इकरा जब्बार ग्रेट ऑनलाइन शो, थैंक यू सो मच इकरा जब्बार, हमारे प्रोग्राम को आपने लाइक किया। इसी के साथ महविश सिद्दीकी माशाल्लाह बोथ आर डूइंग ग्रेट लाइव शो, थैंक यू सो मच महविश, थैंक यू सो मच महविश। और साथ ही साथ मैं अब कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको बुला लूं, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास लिमिट टाइम होता है, आपके मैसेजेस हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाते। आज और आपके साथ लाइव आए हैं, कुछ देर तक तो है नहीं, तो आपके पेश में नज़र कुछ देर में आ जाएंगे वो अजीम शख्सियत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपके साथ कुछ अशार पेश करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनके साथ हम, और साथ ही साथ हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक है उनसे बात भी करेंगे, उनके अशार भी सुनाए जाएंगे। वो आवाज़ भी आप मोहम्मद वकास भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। आपने ज़मीन मैली की फरमाइश की, इंशाल्लाह आपको वो भी प्ले करके सुनाएंगे। प्लीज़ ये सुना दो, 2 साल हो गए नहीं सुना। वकास भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको ये कलाम सुनाएं। बुलाने से पहले मैं अपने नाखा को बुलाने से पहले नाखा को मैं आमिर भाई को इन्वाइट करूँगा कि वो आए हैं और वो हमारे नाखा को बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, आज हमारे यहाँ पे नात के साथ साथ एक जो टॉपिक चलेगा, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ख़वातीन के हुकूक, हमारी औरतों के हुकूक। हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके फ़राइज़ हैं और इस्लाम में उनका क्या मकाम है, हम इस बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक रखने की वजह आमिर भाई ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आज इस टॉपिक रखने की वजह जो गुज़िश्ता शब गुजरी कल से लेकर मगरिब तक, वो था यौम विसाल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और चूँकि वो हज़रत मोहम्मद नूर मुजस्सम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब बेटी है। उनकी बेटी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीज, और हर मुसलमान की दिल की जान है। वो हर मुसलमान अपने दिलो जान से बढ़कर उससे मोहब्बत करता है। बेटी ऐसी शख्सियत, मतलब ऐसी चीज है जिसके हर माँ बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की बेटी और सबसे लाडली बेटी है। वो एक कलाम मैं अक्सर सुबह से गुनगुना रहा हूँ, बल्कि कल रात से ही, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ये कलाम जो है अब माशाल्लाह मेरे स्टेटस में भी लगा हुआ, सुबह से मैं सुन रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, अब मैं दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि दे सकूँ, क्योंकि शख्सियत ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जब अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे या उनके बारे में आप सुनेंगे, किसी के सुनते तो होंगे पहले भी, और हमारे पेज से आज आपको इन्वाइट भी किया गया था, आपको एक पोस्ट भी दिखा होगा, उनके नाम भी पता चल चुका होगा। लेकिन मैं उनको बुलाना चाहूँगा इस तरह से, अगर उनकी सनाफानी आप सुनेंगे माशाल्लाह दिल बाग हो जाएगा। और उनके काफ़ी ऐसी महफिलें हैं जिनमें वो अपने टैलेंट का जो इजहार करते हैं, और जिनके पास माशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ है। जिनको हम बुलाने जा रहे हैं आमिर भाई, इनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है माशाल्लाह, ये खुद इतने जाने माने इलाके के हमारे कि उनको हमारे काफ़ी सारे चैनल गाइड कर रहे हैं कि हाफिज रफी साहब आप हमारे पास आ जाए। इंशाल्लाह इसके बाद उनका और भी बहुत सारे जगह प्रोग्राम है। अगर आप उन शख्सियत को देखेंगे तो बड़ा ही खुशगवार मामला रहेगा आपका। और साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ लाइव रहें, और हम जब तक हैं तब तक आप कलाम पेश करते रहें, लिखते रहें, देते रहें, और मैं यहाँ से गुजारिश करता रहूँगा। तो अब मैं चलता हूँ कि उनको दावत देने की, और जल्द से जल्द उनको बुला लूँ ताकि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। ठीक है, अब जल्द से जल्द मैं बुलाना चाहूँगा हाफिज मोहम्मद रफी कादरी को। इनका स्वागत करते हैं, इनका हम खुशामदीद कहते हैं इन्हें अपने प्रोग्राम में। और इस अशार के साथ हुजूर मैं आपके लिए ज़रूर अशार भी पढ़ना चाहूँगा, और वही शेर है
زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ حافظ محمد رفیع اتاری موجود ہیں۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا کیا اللہ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیں آپ کے روزہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جس طریقے سے میں رکھا کرتا تھا روزہ شروع سے اللہ کا احسان ہے۔ اور میں سب سے پہلی بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ روزہ کب سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ روزہ میں بچپن سے ہی رکھتا ہوا آ رہا ہوں، کیونکہ میری ماں جی نے مجھے سکھایا کہ آپ بالکل بچپن سے ہی ترکیب دیتی رہی مجھے کہ روزہ رکھتا رہو۔ ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات چھوٹ جاتا تھا روزہ، ایک طریقہ کار سے انہوں نے ہمیں روزہ رکھوایا الحمدللہ۔ یہ ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو روزہ رکھنے کی آج کل تو خود کوشش کرتے ہیں کہ روزہ چھوٹے رکھا بچے جائے۔ دوسرے کو دیکھ کے آج کل یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت بہترین کام اصل ہے۔ میں ہمارے پیرنٹس میں اس میں پیرنٹس کو بہت زیادہ سلام اور اپریشیٹ کروں گا۔ ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ بچہ روزہ رکھا ہے، بیٹا تم بھی رکھ سکتے ہو۔ اور آج میرا چھوٹا بھائی اس کا نام کنزور رحمان ہے، آج اس نے زندگی میں اپنی لائف کا پہلا روزہ بھی رکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میرا بھتیجا ہے، وہ کوئی 5 سال کی عمر ہوگی، ماشاء اللہ۔ میرا بھائی بھی تقریباً 6 سال کا حافظ صاحب، اس نے بھی آج پہلا روزہ رکھا اور اس میں ہمارے پیرنٹس اس کی اپریشیشن کے لیے اس بچے کی اسے آپ پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے پکوان کیسا بناتے ہیں۔ ہے حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بچے کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، تاکہ اس کا دل جب خوش ہوگا تو وہ آگے چل کر پھر اور اچھی طریقے سے انوائٹ کرے گا اس چیز کو۔ چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، ہمارے کچھ کمنٹ جو ہمارے لوگ آئے ہیں ہم ان کو پہلے ویلکم کہتے ہیں۔ عامر انصاری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر انصاری، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مبشر بھائی آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے، کھلا ہے سبھی کے لیے وہ باب رحمت، یہ کلام ہے انشاءاللہ دیکھیں گے جو کلام محمد ثقلین نے کہا ہے، قصیدہ قدرت شریف سناتے ہیں محمد ثقلین، آپ کو بھی سنائیں گے۔ پری حیات آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں سب سے پہلے۔ پری حیات آپ نے کہا ہے تاجدار حرم سنا دیں انشاءاللہ۔ عامر بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی۔ راؤ طاہر رفیع، راؤ طاہر رفیع آپ کو بھی ویلکم کہہ رہے ہیں، واہ کیا بات ہے، شکریہ راؤ طاہر رفیع۔ شیری عزیز انہوں نے کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ عامر بھائی کی بہن ہے شیری عزیز، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، آپ کے سبحان اللہ کا ہے۔ اور یہ جو راؤ طاہر رفیع صاحب جو ہیں آپ کے ماشاءاللہ، ابھی مجھے یاد پڑا یہ کافی پرانے فرینڈ بھی ہیں میرے، اچھا واٹس ایپ پر ایڈ بھی ہے نا، تو میں پہچان نہیں پا رہا تھا، ابھی نے دیکھا تو پھر میں میسج ریکویسٹ سینڈ کیا کہ ماشاءاللہ یہ میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کے بہت سے دوست ہیں۔ ایک چیز آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ رفیع بھائی کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے ہاں مائک میں آپ ہمیں بتا دیں۔ ارسلان بابا آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ شیری عزیز آپ تاجدار حرم کی فرمائش کر رہے ہیں۔ تاجدار حرم کی 2 فرمائشیں آپ سب سے پہلا کلام نہیں انشاءاللہ قصیدہ سے شروع کریں گے، ہم سے شروع کریں گے پھر قصیدے میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ارسلان بابا بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتا دیں، یہ بتا دیجیے گا کہ حافظ صاحب کی آواز بنا مائک کے آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارا مائک جو ہے وہ نیچے سیٹ اپ ہوا ہوا ہے، تو ان کی آواز آ رہی نہیں آ رہی، آپ ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ تو حافظ صاحب ہم کلام شروع کریں ماشاءاللہ، تو یہ آپ کو میں تحفہ دوں گا۔ ویسے ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے ہم سامنے والوں کے لیے مسکرانے کی، آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ قائم رکھے اور آپ مدینے پہ حضور کے روزے کے اسی طرح مسکرائیں انشاءاللہ، یہ ہمارے دل سے دعا ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب۔ تو یہ ہم آپ کو مائک دے رہے ہیں، آپ آن فوٹ کر لیجیے گا، زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہم سے شروع کریں، اور پھر سے میں ایک بات بتا دوں، جو لوگ ہمیں شیئرنگ میں دیکھ رہے ہیں ان سے صرف ہم یہ گزارش کریں گے وہ ہمارے پیج موٹیو ویژن میں آ جائیں، ہم ان کے کمنٹس وہیں سے پڑھ سکیں گے، تو موٹیو ویژن میں آ کے ہمیں کمنٹ کیجیے گا، شکریہ حافظ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتا چلا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ
ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا ہو پڑھ گے لا الہ الا ہو مولا مولا چھوڑا قلب نوری پائے جدا دل کو کر دے آئینہ جس نے چمکے یہ کلمہ پڑھ گے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کی کشش اور خوبصورتی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز ہمیشہ سلامت رکھے. اور پھر سے میں آپ کو یہ دعا دوں گا کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ حمد باری تعالیٰ جل جلالہ کے پاک گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں ادا کریں اور پھر انشاءاللہ ناز شریف جو ہے آپ کو حضور کے روزے پر ادا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق جلد بہت سارے اور میں نے تو دعا دے ہی دی ہے, میں کیا بولوں چلیں ٹھیک ہے مدینے کی دعا دے رہے ہیں بس. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حافظ صاحب ہمارے پاس جو اور بھی کمنٹس آئے ہوئے ہیں میں اس کو جلد سے جلد ریڈ کر لیتا ہوں. چلیے کمنٹس پہلے ہم پڑھ لیتے پھر اس کے بعد پھر ہم کلام آپ کے لیے اپریسیشن صرف ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ کمنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پروگرام کو میں اور عامر بھائی نہیں چلاتے بلکہ ہمارے تقریباً 1000 سے زائد ویورز ہیں جو آپ کے 1K پلس ہمارے ویورز ہیں جو اس پروگرام کو چلاتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ کر کے ہمارے کمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. بول رہے ہیں آواز تھوڑی تیز کر دیں, اگر آواز میں دیکھ لیں کیا سچویشن ہے, اگر ہو سکتی ہے تو بہتر ہو جائے گا. اور عامر بھائی آپ اور حافظ صاحب آپ تھوڑی تیز بولنے کی کوشش کیجیے. بالکل ایسا ہی ہوگا, آپ بھی تھوڑا تیز بہت اچھی آواز بولتے ہیں ہمارے. ہاں میری آواز تو ویسی بہت تیز ہے. شری عزیز کہہ رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی. پہلے میں سارے شہروز عالم ہے ماشاءاللہ, کیپ اٹ اپ بوائز گوئنگ گڈ. تھینک یو سو مچ شہروز عالم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا یہ حوصلہ ہوتا ہے جو ہمیں روز اپنے اس پلیٹ فارم میں لا کے بٹھا دیتا ہے. آواز سلو آ رہی ہے ٹھیک ہے. مہوش صدیقی میں صدیقی جو پر بھی کوئی کمنٹ ہے بھائی, وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. یہ کلام کی بھی فرمائش ہے, قصیدہ بھی ہے اور اوپر سے پڑھیں گے جو بھی کلام ہے اوپر سے بتایا جائے گا. ماشاءاللہ سب کے ماشاءاللہ. ارسلان بابا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز کو. تھینک یو سو مچ ارسلان بابا. وقار منگی ماشاءاللہ بھائی جان, وقار منگی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور تھینک یو سو مچ. محمد سیم عمر وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ تو ہم بھی آپ کو اتنی ساری دعائیں دے چکے ہیں. کوثر نواز نہیں ماشاءاللہ کا, ارسلان بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. پری حیات ماشاءاللہ, محمد حمزہ علی تھینک یو سو مچ. آپ جو لوگ جتنے لوگ ہمارے پروگرام میں آ رہے سب کو ویلکم جلدی جلدی کہتے ہیں. طاہر رافی ماشاءاللہ بھائی اچھی نہیں محفل, بہت اچھی محفل سجائی ہے آپ لوگوں نے. تھینک یو سو مچ راؤ طاہر بھائی. محمد حمزہ علی اللہ اللہ مسجد آواز میں آپ کی برکت ادا کرے, اس طرح کی دعائیں دے رہے ہیں وہ. مزید برکتیں عطا کرے ٹھیک ہے. His voice is gifted. میں بھی صدیقی کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ his voice is gifted. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پہ آپ کی آواز دی ہے. پری حیات نے آپ کے لیے آمین کہا ہے. واسق نے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. انشاءاللہ واسق اب ہم اپنے نام کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام یقین مانے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہم آپ کو وقت کم دے پاتے ہیں کیونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کی جو محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے بہت زیادہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس بات میں ماشاءاللہ ہی کہوں گا کیونکہ جتنے جس طرح سے ہو پاتا ہے ہم سے ہم اسی طریقے سے کہتے ہیں اور کرنے کی کوشش پوری کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں.
آپ سے گزارش ہے ایک اور نعت کلام کی، جس میں کہا گیا مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ سبحان اللہ، تو اس کو ارشاد حافظ بھائی اگر نہیں ان کے لیے کوئی اور کلام پیش کرتے ہیں یا آپ قصیدے سے شروع کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ شریف ارسلان بھائی، اور کئی لوگوں نے ہمیں قصیدہ بردہ شریف کا کہا، تو قصیدے سے شروع کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اچھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب جو وہ جلد از جلد کلام کو کرتے، کیونکہ ہمارے پاس فرمائش بہت ساری موجود ہے۔ ابھی دوسرا میں فرمائش جلدی سے کرنے لگا ہوں، زمین میلی نہیں ہوتی زماں میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، بس جلدی سے یہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کمیلی والوں سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا۔ اچھا میں یہ بتانا چلوں کہ ہم حافظ صاحب کو جو ہے یکی بعد دیگر جو ہے کلام پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حافظ صاحب آپ تو حافظ صاحب نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں حافظ بھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، حافظ صاحب کو نہیں انشاءاللہ بالکل بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن عامر بھائی یہ بتا دوں انشاءاللہ یہ ہماری ویورز کی اور آپ کی محبت ہے کہ ہمارے حافظ صاحب بھی آپ کے بعد یکی بعد دیگر کر رہے ہیں، اور عامر بھائی اور میں بھی پچھلے تقریباً آج 5واں روز ہے، چوتھے روز 4 روز اور آج 5ویں روز میں بھی بنا تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ رات میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں، اور آپ کی محبت ہے جس کی وجہ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے جو خدمت میں حاضر ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں۔
पेज मोटिव विजन से। दोबारा मैं बता दूं, अगर आपको सर्च करना है मोटिव विद अस, फेसबुक पे जो कॉलम होता है उसमें लिख सकते हैं। अगर नहीं आपके पास ब्राउजर है तो ब्राउजर में जाकर www.facebook.com/motivewithus जल्दी से आप इसमें आ जाएं, जल्दी से जल्द। माशाल्लाह व्यूअर्स तो हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी, वैसे आपके साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कट करते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें हमारे तकरीबन 500 प्लस व्यूअर्स होते हैं जो कि हमारे समझ में लाइव प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। जैसे ही हम ऑफ करते हैं ना, वैसे हमारे पास इतने सारे व्यूअर्स होते हैं। बाकी व्यूअर्स तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, मेरी प्यारी बहन ने परी हयात ने आपसे ताजदारे हरम की, ये एक नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने ताजदारे हरम ने कहा है कि अब मेरी निगाह में जस्ता ने बहुत जबरदस्त कलाम पसंद है मुझे। तो मैं इनकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ की जो एक पसंदीदा शरीर कलाम है, आप है, मेरी वो भी निगाह में ताजदारे जस्ता हरम कह रही हैं, और ऊपर जो है चलो बड़ी ठीक हयात है, है वो भी। पहले आप वो देख लें जो आपको अच्छा लगे आपके साथ। आपको जो बेहतर लगे आप देखें। ताजदारे गरां, ताजदारे गरां, ओ निगाहे करां, गरीबों के दिल भी सबर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करां, ताजदारे गरां, और मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, इसी मदीने चले। दुख दर्द अलम सब छटते गए, हसनैन के सदके पढ़ते गए, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। ताजदारे हरम को निगाहे करां, गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे गरां, ताजदारे हरम। यकीन करें दिल खुश कर दिया। माशाल्लाह, ठीक है, तसव्वुर करें इस चीज को, ताजदारे हरम। क्या ही खूब हो आपके साथ। हमारा ये जो काफिला है, मोटिव विजन की जो टीम है और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम सब का एक काफिला बने और एक रमजान हम मदीने में गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक रमजान हमारे मदीने में अभी तो खैर अफसोस की बात है, लेकिन खैर वो कुछ ही अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये जो वबाएं हैं हमारे दरमियान, ये जल्द से जल्द खत्म हो। अल्लाह ताला हमें फिर वो रमजान दोबारा अदा करे जिसमें हम हंसते थे, मुस्कुराते थे और मदीने में हो। वैसे हाँ बिल्कुल, हमारा एक रमजान मदीने में भी गुजरे। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ, और आपके भी, मैं आपके लोगों के लिए भी ये दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला आपको भी बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे और बार बार प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखाए। आगे कमेंट आप पसंदीदा कलाम आपका कौन सा? अब मेरी निगाहों में जस्ता मोहम्मद ताहिर, आप ये सुन लें। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और हम सबको मदीने की ज़ियारत। आमीन आमीन। आपको भी ताहिर भाई, आपको भी। अच्छा हाफिज साहब, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो इन्होंने रेगुलर का हमें कमेंट करना लाजिम है ना। देखो हमारे बहुत सारे लोग हैं, उसमें ताहिर भाई भी मौजूद है, उसमें मेरी प्यारी बहन परी हयात मौजूद है, उसमें मेरी बहन मनाइक सुहेल भी मौजूद है, उसमें फिर मेरी बहन एक प्रिंसेस राव मौजूद है, सकलैन सरफराज साहब हमारे पास मौजूद है, मुबशिर भाई मेरा है। बहुत सारे जो है ना, हमें कमेंट पढ़ पढ़ के उनके नाम याद हो गए। मुबशिर भाई मेरा होता है, वकार भाई जो हमारे वो रेगुलर के
हमारे कमेंट करते हैं और वो हमारे साथ होते हैं। अगर कोई हमें बुरा कमेंट कर देता है ना कि वाकई क्या करें इस तरह के, तो उस कमेंट वाले को रिप्लाई देते हैं कि माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। एक फरमाइश और आई है, कह रही है आज 2 घंटे का प्रोग्राम होना था भाई। अब परिया यार देखिए क्या होता है आगे। वैसे परिया यार शायद ये हाफिज साहब जो ना आपकी कमेंट में कहे थे कल आपने हमसे नात पढ़वाया था। ये परिया यार तेरी बहन है छोटी और इन्होंने हम दोनों को जो है कलाम पढ़वाया था। जो है वो कह रही है मैं इरम प्लीज, अच्छा मेरी दूसरी बहन है वो बोली मैं हूँ, मेरा नाम है इरम आपी। आपको भी वेलकम कहते हैं इरम आपी और शिरीन आपी, आप दोनों हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। वासिफ कादरी आपको माशाल्लाह। वासिफ भाई आपको भी, आपका भी हमें शिद्दत से इंतजार था। वासिफ भाई मुझे उम्मीद थी वासिफ भाई तो कमेंट करें। बहुत गहरे मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, हम कहीं पर भी महफिल में जाते हैं माशाल्लाह ये मेरे साथ इस पे आपको हमेशा देखा है कि उनके साथ आप बिल्कुल, मतलब ये एक दूसरे के हाथ थाम के दूसरे की रीढ़ की हड्डी है मेरे ख्याल में, ये ऐसे है। और इसी तरीके से अभी भी दूर नहीं है आपसे, आप अभी हम आपके साथ आए हैं कमेंट में माशाल्लाह कहते हैं। हाफिज साहब, हाफिज हमारे ये इमाम भी है। वासिफ भाई आपको भी हम बुलाएंगे। कह रहा था कि अल्लाह करीम से दुआ फरमाएंगे मोहब्बत है मेरे वास्ते से इंशाअल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप दोनों की मोहब्बत को नजरे बद से महफूज रखे, आशिकों के हसद से महफूज रखे और आप दोनों की मोहब्बत में रोज मोहब्बत में इजाफा करना है, रोज मोहब्बत बढ़े। आप अनम सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम। अनम सिद्दीकी वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहते हैं। अमित भाई और भी लोग ये सारे वो हो गए और भी बहुत सारे 15 कलाम से पहले हम अपने वेलकम तो कहते हैं सबको, हम आपका नाम लाजिम लेंगे, जो हमें कमेंट कर रहे हैं उनका नाम हम लाजिम लेंगे। अली नूर भाईजान एक नात माँ के नाम को। हाँ, ये अली नूर भाई हम आपकी बात है माशाल्लाह। अली नूर भाई ये मेरे कज़न है और अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नत में आला मुकाम अता करे। कल इनकी वालदा इंतकाल हुआ है और मैं उनके जनाज़े में मौजूद हूं। अली नूर भाई अल्लाह ताला आपकी जन्नत को आला मुकाम अता करे। और हाफिज़ भाई इनकी वालदा के बारे में बताता चलूँ कि मैं बचपन से इनकी वालदा को देखता आ रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक शायद ही किसी फंक्शन में भी मैंने इनको देखा हो कि इनकी कोई एक नमाज भी पढ़ा माशाल्लाह। इस तरह परहेजगार इन्होंने कमेंट्स किया मां के हवाले से। हाँ, और इनकी कमेंट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अली नूर भाई, आपने हमें कमेंट किया। तारिक शेख कह रहे नाइस वॉइस। तारिक शेख आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच तारिक शेख, आपने कमेंट किया। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। देखेंगे, कोशिश करेंगे जो नात। अब चलते हैं ऊपर, जो पहले कमेंट आए उनको देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे नात और कमेंट है, आप वो पढ़े ना। अब मेरी निगाह अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। हाँ, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इस कलाम का एक शेर जो है मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। फरमाते शायद कि इस रंग का, इस शान का गुंबद नहीं कोई, इस रंग का, इस शान का गुंबद नहीं कोई। अरे गुंबद तो बहुत है मगर खज़रा नहीं कोई गुंबद तो बहुत है मगर खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई।
سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور وہ ایک کلام میں اکثر سنا کرتا تھا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور حضور اگر آپ کو بتاؤں یہ اتفاق کہیں یا آپ کی قسمت، آپ سمجھ لیں آپ کو جو آج پردے کا کلر ملا ہے نا، آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سب سے گنبد کا مل جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب گنبد، یہ اتفاق ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے گنبد کے حاصل. ایک اور کلام ہے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ. چلو اس سے پہلے میں کچھ باتیں کر لیں. اچھا عامر بھائی، مجھے لگتا ہے جو ہم آج کا ٹاپک رکھنے والے تھے نا، اس ٹاپک کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ایسا تو نہیں ہو حافظ سکتا. صاحب بہت بزی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ خود کو بھی ساتھ لے کر چلے تاکہ عوام الناس کو یہ کانسیپٹ جا سکے کہ ہاں ہمارے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، ہم اس کے لیکن حافظ صاحب پھر آپ کو لیٹ ہو جائے گی. ہمیں نہیں لیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ سے ہم ایک دن اور لیں گے کیونکہ ہماری کمنٹس آج پورے نہیں ہو سکتے. جتنے کمنٹ اب تک آ چکے ہیں نا، شاید میں پروگرام کروں تو آپ کا بھی نہیں ہوگا. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج اس حوالے سے کچھ بات یہ کرنا چاہیں گے اور کچھ ارشاد کرنا ہے. ہاں حافظ صاحب، میں اصل میں آج میرے اس ٹاپک کی چننے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا آج یوم وصال رہا پورے دن، اور لوگوں نے بہت سارے سارے ثواب کیے، ان کے کلامات پڑھے گئے بہت سارے مقامات پر، ان کے پیارے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفل سجائی گئی. تو ان سے ہی ریلیٹڈ میں یہ بات کرنا چاہوں گا اپنی ویئرس کو، اپنی بہنوں کو، اور خاص کر کے ہمارے پیرنٹس کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جو ہے بہت ہی ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا. عامر بھائی مجھے وہ واقعہ یاد ہے، میں نے ممبر سے یہ واقعہ سنا کہ ایک یہ واقعہ تھوڑا سا لیندی ہے. عامر بھائی اور رفیع بھائی اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا لیندی واقعہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے فقط ایک شعر ہو جائے. سبحان اللہ. بالکل، ہم حضرت فاطمہ الزہرا میں صلی اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کلام، ایک شعر ہو جائے. سبحان اللہ. فرماتے شاعر کہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، ہاں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. اور یہ ایسی پاک ہستی کا نام ہم لینے جا رہے ہیں کہ واقعی میں ہم جیسوں کی تو کوئی اوقات نہیں ان ہستیوں کے نام بھی لیں، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ اس کے حبیب کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے، اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی. تو حضور میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت مجھ سے کیا گیا ایک گناہ جب مجھے یاد آتا ہے نا تو میں بہت روتا ہوں. حضور نے کہا کہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ وہ شاید اس نیت سے کہا ہو تاکہ عوام کو پتہ چل جائے، ہم تک کا ہم نکمے تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہ ایسا کون سا گناہ تھا جو صحابی ایمان لانے کے بعد بھی اگر ان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں زاروں قطار. تو صحابی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا، عام رواج تھا، جب عورت پیدا ہوتی تھی، جب بچی کسی گھر پیدا ہوتی تھی نا تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے بچیوں کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس پرفتن دور سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا حضور کے صدقے. اور پھر یہ وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہ میری بھی ایک بیٹی تھی، میری ایک بیٹی تھی، ایک شہزادی تھی، اور وہ بہت چھوٹی تھی، اور جب میں واپس آیا کچھ سال کی ہو چکی تھی، کچھ بڑی ہو چکی تھی. اور پھر جب میں آیا تو میرے قبیلے والوں نے، میرے لوگوں نے مجھے کہا کہ اب تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، اب اسے تم دفناؤ. وہ جو رسم ہے، وہ جو جاہلانہ رواج ہے، اسے اب تم اپناؤ اور اس کو پورا کرو اور اس بچی کو دفناؤ.
تو پہلے تو باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن کہا کہ زمانے کی جو محبت تھی، زمانے میں جو میری شان تھی، میرا جو طاقت روب اور دبدبا تھا، اس کے چکر میں نے اپنی بیٹی کو فیصلہ کر لیا کہ میں اسے دفناؤں گا، ماشاء اللہ اسے دفناؤں گا۔ اور حافظ صاحب وہ جاتے ہیں صحابی، اسلام سے پہلے صحابی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، زمانے جاہلیت کا واقعہ ہے وہ بتا رہے ہیں، اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ تم بیٹی کو تیار کر دینا، اب وہ رسم جاہلانہ رسم ادا کرنے کی باری آ گئی کہ ہم اپنی بیٹی کو دفنائیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن زمانے کا دباؤ ہوتا ہے، زمانہ جو کرتا ہے نا اس وقت ان کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو تیار کر دو، اسے نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دو۔ تو واقعہ وہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ جب میری بیٹی کو میری زوجہ جو ہے وہ نہلا رہی ہوتی، دھلا رہی ہوتی، تیار کر رہی ہوتی ہے، تو بیٹی پوچھتی ہے ماما یہ تو بتائیں، جیسے میں اپنے زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ماما یہ تو بتائیں بابا آج مجھے کہاں لے کر جائیں گے، آپ مجھے اتنی تیار کیوں کر رہی ہیں، اتنی سجا کیوں رہی ہیں، اتنا نکھار کیوں رہی ہیں؟ تو اس کی والدہ کہتی ہیں بیٹا تیرے بابا تجھے گھمانے لے کر جائیں گے، فلاں قبیلے میں شادی ہے، تجھے وہاں لے کر آئیں گے۔ یہ وہ جھوٹ بولتی ہے، ماں بیچاری اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شوہر سمجھتا نہیں ہے۔ وہ آخر اختتامیہ اپنے بیٹی کو لے کے گھر سے نکلتا ہے۔ حافظ صاحب اب جو واقعہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ واقعی میں دلوں کو دہلا دینے والا عامر بھائی اور حافظ صاحب۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ راستے میں وہ بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ جب بیٹی گود میں چلتی ہے نا، بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور بابا سے کہتی ہے بابا راستہ کافی لمبا ہے، راستہ کافی طویل ہے، کیا ہی خوب ہو کہ آپ مجھے پیدل چلنے دیں، آپ تھک جائیں گے۔ پھر بیٹی نیچے آتی ہے، ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں، بابا اسے ایک ویرانے پر لے جاتا ہے، اس کا باپ جو ایک ویرانے پر لے جاتا ہے، ایک اندھیری جگہ پہ لے جاتا ہے، جو جنگل سنسان پہ لے جاتا ہے، وہاں کھڈا کھودنا شروع کرتا ہے، اس بچی کے لیے قبر تیار ہو رہی ہے، کھدائی کرتا ہے۔ تو بیٹی پوچھتی ہے بابا ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کھڈا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ کھڈا ہو جائے نا پھر ہم یہاں سے آگے جائیں گے۔ تو بیٹی کہتی ٹھیک ہے بابا میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ ننھی بچی، لڑکیوں میں باپ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ، ہم لڑکوں میں ماں کی محبت ہوتی ہے اور لڑکیوں میں باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھڈا کھودنے لگتی ہے، کھڈا کھڑنے لگتی ہے، کہتی کہ بابا جلدی ہو جائے گا، اور کھڑتے کھڑتے کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس کے باپ کی داڑھی پہ مٹی آ کے بیٹھ جاتی ہے، باپ کے داڑھی پہ مٹی آتی ہے اور بچی آ کے اپنے باپ کی داڑھی صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کے چہرے پر مٹی اچھی نہیں لگتی، بابا آپ کے چہرے پر مٹی اچھی نہیں لگتی۔ وہ ننھی پھول اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے، اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی بابا آپ کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ پر کیسا شیطان طاری تھا، میں اس کے بعد بھی کھڈا کھودنے لگا، میں قبر کھودنے لگا، اور کھودنے کے بعد میں نے اپنی ننھی زندہ بچی کو اس میں دفنا دیا، اس پر مٹی ڈال دیا، اور وہ آواز دیتے ہوئے صرف اتنا کہہ رہی تھی بابا اماں کو نہ بتانا، اماں کو پتہ چلے گا تو اماں سے برداشت نہ ہوگا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت تھا۔ میرے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تو مسلمان نہ ہوا ہوتا اور اللہ جل جلالہ مجھے کسی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن الحمدللہ حافظ صاحب میں یہ خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں حضور کی امت میں آیا، اور میں حضور کی امت میں آنے کے بعد یہ عرض کروں گا کہ ہم اس زمانے سے نکلیں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں عورت کا یہ مقام ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کی قدموں تلے بچوں کے لیے جنت ہے، اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کا لباس ہے، اگر بیٹی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کا بہترین ساتھی ہے۔ کیا بات ہوئی، کتنی خوبصورت بات ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اتنی عزت، اتنی احترام بخشا۔ ہم مردوں پر یہ پابندی لگائی کہ تمہارے سامنے سے اگر کوئی عورت گزرے نا اسے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اسے جانے دو۔ اور حضور آج ہی میں آپ کا ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کل بروز محشر قیامت کے دن ایک منادی پیچھے پردے سے آواز لگائے گا، اے انسانوں جن اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اے میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ فرمایا جائے گا کہ کیوں؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ کسی عالی مقام کی آمد کا سلسلہ ہے کیا؟ کہا جائے گا ہاں وہ عالی مقام اور کوئی نہیں، حضرت فاطمہ
ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आमद है, निगाहें नीचे कर लो, तुम्हें इजाजत नहीं तुम उनके तरफ आंख उठा कर भी देखो, और तमाम इंसानियत, तमाम इंसो जिन अपनी निगाहों को झुका लेंगे और फातिमा ज़हरा का फिर गुजर होगा वहाँ से। जनाब हमारे यहाँ बच्चों को, इसी तरह मैं आपको एक और एक बात बताऊँ, हमारे नबी ने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को कितनी इज्जत दी कि आपने सुना था और पढ़ा भी होगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ, हमें जान और दिल से प्यारी, आप फरमाती हैं कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती, हुज़ूर अपनी जगह से उठ जाया करते थे और कहते थे बेटा इधर आके बैठो, अपने नशिस्त पर बैठाया करते थे। उस सरवरे कौनैन के नशिस्त पर हज़रत फातिमा ज़हरा बैठा करती थी। मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुम ये प्रोग्राम देख रही हो तो मैं तुम्हें इस प्रोग्राम सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, जो मुकाम दिया, जो मर्तबा दिया, जो रुतबा दिया, वो तुम्हें इस्लाम से पहले ना था, इस्लाम के बगैर तुम्हें वो मुकाम ना था। इस्लाम ने तुम्हें बहुत आला मुकाम दिया है, इस्लाम ने तुम्हें बहुत मोहब्बतें दी है, इस्लाम ने आपको साथ दिया है। तो बराए मेहरबानी कुछ दिन कबल कुछ लिबरल किस्म की आंटियाँ, कुछ लिबरल किस्म की औरतें मेरी इस्लाम की शहजादियों को, मेरी इस्लाम की बहनों को, मेरी इस्लाम की बहनों माओं को बहकाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने जो आपको दायरा दिया है, इस्लाम ने जो आपको इज्जत दी है ना, वो इज्जत के आप किया करो। आप इन एरो वैरो के चक्कर में ना पड़ा करो। ये जो है ना लिबरल किस्म की आंटें, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरे लोग हैं, या आपको इस्लाम से बहका कर आपको फिर उसी दौर पे ले जाना चाहते हैं। तो खुदारा होश के नाखून दो। और मैं अपने मर्दों से फिर ये कहना चाहूँगा कि भाई तेरी भी बहन है, तेरी भी माँ है, तेरी भी रिश्तेदारों में तेरी भी बहुत अजीज़ और क़रीब है, तेरी भी बेटी होगी, उनसे भी मोहब्बत कर, जिन निगाहों से उन्हें देखा करता है, हमारे हर इस्लामी बहनों को भी देखा कर। क्योंकि आप से मैं आपको ये आज एक दर्स देना चाह रहा था जो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आप मेरे दर्स से कुछ लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे, कुछ दिल पर आपकी बात गई होगी, कुछ आपको समझ आया। आपकी जो पूरी ये जो कहानी आप बताए, कहानी तो नहीं कहेंगे, ये किस्सा वाक़या है, किस्सा है ये जो आपने बताया, दिल को हिला देने वाली, क्या क्या कहते हैं आप, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, दिल को हिला देने वाली जो आपने बताया। आपका अंदाज़ बातें हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करीम इजाफा हमारा बहुत अच्छे अंदाज से आपने बताया। और मैंने एक बात और सुनी है, इस तरीके के कुछ लोग, यानी कि अगर 100% में से 90% अगर हैं इस तरीके से जो बहुत इज्जत करते हैं, और जो 10% जो है ना वो इस तरह से, मतलब आज भी उनके अंदर जाहिलाना कुछ दौर नहीं है। बुजुर्ग की एक हदीस है, फरमाते हैं इदा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, यानी इंसान के अंदर से जब हया चली जाती है ना, फिर किसी भी मकाम तक पहुँच सकता है, वो जो चाहे वो करे। तो इनकी बात जो है, ये जो हदीस है इसका मफ़हूम मैंने बयान कर दिया कि बेहयाई कैसी आम हो चुकी है औरतों के अंदर। फिर माज़अल्लाह अभी गुज़श्ता दिनों पहले मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहाँ गई आज कोरोना वायरस से, वो कहाँ गई? ये तो क्या आगे अब तो मर्दों को भी मास्क पहना दिया गया है। आपने बहुत बेहतरीन बताया। और मैंने इस बार ये भी सुना था, जो आज कुछ लोग हैं उनको ये तक पहुँचा देनी चाहिए बात, कि बात ये है कि अगर कोई बेटी पैदा होती है तो कभी भी वो बेटी पैदा होती है वहाँ तक जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए, जहाँ वहाँ तक कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती। अल्लाह खुद उसका रिस्क देकर भेजता है, अगर वो चाहे तो आप अच्छा, ये हमारे हाफिज़ साहब जो हैं ये माशाल्लाह आलिम का कोर्स भी कर रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये अल्लामा साहब भी बन जाएंगे। तो मुफ्ती साहब भी आप बनेंगे तो फिर हम आपको अगर ऐसा हमारा सिलसिला रहा तो बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो हुजूर वो एक हदीस मैंने सुनी है, अब उस पर ज़्यादा अच्छा गौर फिक्र करवाएंगे कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु बाप से कहता है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह की इस तरीके से है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे घर पर बेटियाँ पैदा हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी फ़कत मेरी है। सुभान अल्लाह। बात तो कैसे होते हैं कि विलादत होती है बेटियों के घर पर, तो कहते हैं कि यार मुझे बेटा चाहिए, वो तेरी ज़ात पर थोड़ी है, रब की ज़ात है, वो जो चाहे बेटा दे बेटी दे, वो पैदा होते हैं तो बाप के जिम्मे पे, बाप से हमारे को जो हस्बैंड है, हस्बैंड से हमारे को बेटे, मतलब इस हद तक नौबत आ गई है। माज़अल्लाह कहना तो नहीं चाहिए कि अगर उन्हें लड़की नहीं मिलती या फिर लड़का मिलता है तो वो तलाक दे देते अपनी बीवियों को। अच्छा, तलाक को आम कर दिया गया है। आप साहब ये, क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, अब बायो से ताल्लुक़, इसमें मैं एक बात बताता चलूँ
کہ اکارڈنگ ٹو اس بایولوجی نا یہ لڑکے اور لڑکیوں میں جو ولادت کا مسئلہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے یہ لڑکی، اس پہ عورت کا نل بٹا سناٹا کردار ہے. عورت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اس میں مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ نے اولاد مرد کے پہ رکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں. یہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی پروف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ جو لوگ دیکھ رہے ہوں اگر وہ کروموزومس کے بارے میں جانتے ہوں تو میل اور فیمیل کروموزومس میں ایکس اور وائی میل میں ہوتا ہے اور ایکس ایکس فیمیل میں ہوتا ہے. تو کروموزومس اگر ایکس ٹرانسفر ہوتا ہے تو بیٹی ہوگی اور وائی ٹرانسفر ہوتا ہے تو بیٹا ہوگا. تو یہ ہمارے جو مین ہے نا ان کا پرابلم ہے، ہماری خواتین کا نہیں ہوتی. جو طلاق دیتے ہیں نا ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے پڑھ تو لے، اس لڑکی کی اس عورت کی غلطی نہیں ہوتی. ہاں یہ جاہلانہ. اچھا اس میں میں اب یہ لوگ ہماری کہیں گے کہ بھائی آپ تو عورتوں کو دے رہے ہیں، مردوں کو نہیں کہوں گا کہ رکس اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگائی ہے. اگر رکس یا عورتوں کو بھی میں کہوں گا کہ میری بہنوں اپنے ہسبینڈ سے رکس کے معاملے میں نہیں لڑا کرو، اپنے رب سے دعا کرا کرو. رکس اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے دیتا ہے. مرد تو صرف نکلتا ہے ایک آسرا ہے کمانے کے لیے، وہ صرف اپنی محنت کر سکتا ہے. ہاں گھر پہ آپ جتنی دعا کرو گے اللہ آپ کی دعا سے رزق دے گا. اب اولاد کے لیے میں باپوں سے کہوں گا جو باپ ہے وہ دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اب ہمارے کمنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ویورز کے. اب ہم کیوں نہ کلام کی جانب چلتے ہیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کلام میں سنا تو عرض یہ کر رہی تھی کہ انسان کے اندر جو تکبر ہے نا یہ اگر دور ہو جائے نا تو یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. بعض اوقات انہیں علم نہیں ہوتا، لاشعوری کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں. اگر انہیں یہ لگ پتہ جائے کہ کیسے ہم پیدائش یعنی کہ پیدا کس خون سے پیدا ہوئے ہیں، کس جمے ہوئے خون کے لکڑے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ساری اکڑتیں ان کے اندر رہتی ہیں. دیکھیں ابھی یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ جو وبا پھیلی ہے، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ اکڑ والے کہاں گئے گھومے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ یہ جو تھوک ہمارا بن رہا ہے نا، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ لعاب ہمارا جو تھوک ہے یہ اسے مکس کر کر اندر اتار رہا ہوتا ہے. اگر یہ زبان کے اندر سے یہ تھوک چلی جائے تو آپ کھانا کیسے چھپاؤ گے؟ کھانا کیا اکڑ، یہ اکڑ ہے. صحیح بات. اور مرنے کے بعد تو آپ کو مٹی ہو جاتی ہے قبر پہ. یہ جو وقت آیا ہے نا یہ وقت ہر چیز ہمیں بتا رہا ہے، ہر چیز سکھا رہا ہے، بہت سارے سبق دے رہا ہے. یہ علماء کرام زیادہ اچھی سے بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں کچھ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے جو اس تکبر کو اور اس اکڑ کو کم کریں. بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ماں کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کر دوں. بالکل ماں کے علی نور بھائی ہم آپ کے لیے یہ شعر پیش کر رہے ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. مجھے گیران میں حاسد تلے ہوئے تھے مگر میں دشمنوں سے بچا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، اس پہ بھی میری یاد دہانی کرائیے گا کہ میں نے میرے والد صاحب اکثر یہ بتایا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر رب سے بات کرنے جاتے تھے تو ان کی والدہ کے جب انتقال ہو گیا تو وہ کوئی طور پر چڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اے موسیٰ آج تھوڑا سنبھل کر آنا، آج تھوڑا سنبھل کر آنا، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے. تو اس پہ بھی نشاندہی تو ماں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کو یہ مقام دیا. ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. میں اپنی ماں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کیا کرو. جب تمہارا بچہ کسی کام کسی مقصد کے لیے نکلے نا تو مسلح پہ بیٹھ جایا کرو. یہ موسیٰ کی والدہ کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب رب سے جاتے تھے نا بات کرنے، ان کی والدہ بیٹھ جایا کرتی تھی مسلح میں اور رب سے دعا کیا کرتی تھی. اسی لیے جب ان کے انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ آج سنبھل کر آنا، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کمنٹ پڑھ لیتے ہیں. بھائی علی نور بھائی جان ایک نعت. علی نور بھائی آپ کا ہم نے پڑھ لیا ہے. بھائی ان کا نام تو پڑھنے تھے جو ہمارے کمنٹ والے ہیں. محمد رفیع، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نظر بد سے بچا ہے. آمین آمین. حافظ محمد رفیع ساری جزاک اللہ واسع. اچھا آپ جواب بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ساتھی صاحب واسف انہوں نے واسف بھائی کو جواب دیا ماشاءاللہ بہت خوب بھائی. تھینک یو سو مچ بھائی حیات. اسی طرح یہ ہمارے محمد
रवि, वाह वाह जी, थैंक यू सो मच रवि भाई। इसी तरह हमारे नीचे आते हैं, नीचे चले, बहुत सारे कमेंट्स हमारे नीचे जाए। इरफान भाई आते हैं मोहम्मद रवि के बाद नीचे अली नूर, माशाल्लाह थैंक यू सो मच। खान ज़ादा आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। परी हयात, मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों। और खान ज़ादा आमिर मेरे प्रोमोशन जी भाई, खान ज़ादा तौसीफ बात कर रहे हैं, तौसीफ की जानिब से ये जानते रोटिए कह रहे हैं। खान ज़ादा तौसीफ भाई आपको बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। ये हर किसने सेंड किया? मोहम्मद रावी ने सेंड किया है। मोहम्मद रावी आपने हमें मोहब्बत सेंड किया, थैंक यू सो मच। या नबी सलाम अलैका, सलाम सुना दीजिएगा। चलिए इसको आप लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। नबी भाई से कोशिश करेंगे। सब्ज़ गुम्बद वाले का फरमाइश है, सब्ज़ गुम्बद वाले। चलिए ठीक है, आपके साथ देखिए जल्दी से ये पढ़े, फिर उसके बाद सब्ज़ गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़र आए दामन में छुपा लेना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। राव ताहिर भाई कह रहे हैं जज़ाकल्लाह, गौस अली और आमीन अजीज भाई थैंक यू सो मच। रफीक वासिफ कादरी कह रहे हैं अल्लाह आप तमाम को नजर बद से महफूज रखे, आमीन आमीन। मोहम्मद रवि ने भी बहुत प्यार भेजा है, हमें वासिफ कादरी कह रहे हैं वेरी गुड। गौस अली एंड आमीन अजीज थैंक यू सो मच वासिफ भाई। अली माशाल्लाह कह रहे हैं, प्रिंसेस अज्जू कह रही है माशाअल्लाह बहुत अच्छा वाकया है, थैंक यू सो मच प्रिंसेस अज्जू। प्रिंसेस अज्जू मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं माशाल्लाह गौस भाई आप लोगों की क्या तारीफ आप करूं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। बस आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। और हम जो सिलसिला शुरू किया है हमने इस पे हमारा सिलसिला सिर्फ मकसद ये था आपको मुस्कुराने का, और इस सिलसिला में हमने आज एक महफिल रखी है। ये महफिल का सिलसिला तो हमारा नहीं है हाफिज़ साहब, हम लोगों को मुस्कुराहट देने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। बस वाकया होने चाहिए जिसमें कुछ इंफॉर्मेटिव हो, हमारे तरफ से कुछ लोगों को समझ में तो कुछ सबक तो जाए आपके पास जो हमारे पास। जज़ाकल्लाह वासिफ कादरी साहब। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हम शायद सबके कमेंट ले गए। मोहम्मद तलहा भी परी हयात आमीन, इफ्रा जब्बार ने आमीन कहा है। ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह वक्का लव यू और लव यू टू बोलो जल्दी से। लव यू टू तला भाई, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। खान ज़ादा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, थैंक यू सो मच खान ज़ादा। एहसान खान ज़ादा, इसे मैं खान ज़ादा कहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इमरान शेख माशाल्लाह, रफ़ी भाई माशाल्लाह कह रहे हैं थैंक यू सो मच इमरान शेख भाई, आप भी हमारे परी हयात आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा कलाम बताते जाए जल्दी जल्दी, आपको कौन सा कलाम सुनना है जल्दी बताएं, हमारे साथ हाफिज़ साहब बहुत कम देर के लिए हैं। अच्छा शाज़ेब रज़ा कादरी कह रहे हैं अल्लाह ताला खुश दिली के साथ इसी तरह काम करते रहना। थैंक यू सो मच शाज़ेब खान ज़ादा, आमीन। अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखूं कलाम पढ़िए, तो पढ़ चुके हैं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक
की धुन है जालियां देखो के दीवार दरोगाने हराम अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखो मेरे मौला अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अच्छा मेरे व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ा रफ़ी भाई ने। हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है रफ़ी भाई, लेकिन हम अब अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ भी लेके जाएंगे, एंडिंग की तरफ एंडिंग की तरफ। रफ़ी भाई इससे पहले सलाम के कलाम से पहले मैं चाहूँगा जो आपको सबसे पसंदीदा कलाम है, जो कलाम आप पढ़ते हैं, जो पढ़ने में आपको सबसे लुत्फ़ और सुरूर आता हो, वो कलाम, ये कलाम आपकी तरफ से हमारे तमाम व्यूअर्स को डेडिकेट करते हैं हमारे रफ़ी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कलाम पसंद है मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और इसके अलावा मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ही अक्सर पढ़ता हूँ। तो मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बहुत ही प्यारा कलाम है। फरमाते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में, और बसा हुआ है कोई गुलजार आँखों में, बसा हुआ गुलजार आँखों में, खिला है चारों तरफ लाज़ार आँखों में। मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें, हाँ उन्हें ना देखा, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें, के देखने की है सारी बहार आँखों में देखने की है सारी बहार आँखों में कुछ ऐसा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परी हयात आप कह रही महविश के कलाम को तो पढ़वा दें। परी हयात हम भूल गए महविश ने कौन सा कलाम बोला था, अगर आपको याद है तो आप हमारी याद दहानी करवा दें महविश ने कौन सा कलाम बोला है, क्योंकि हम वो कमेंट्स बहुत ऊपर चले गए। हाँ हमें याद है। अभी भाई एक दफा सारे कमेंट्स ओपन करें और अब हम अपने प्रोग्राम को नजर नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं महविश, जिसे देखिए जो थे वो दोबारा से हमें कमेंट जल्दी से कर दें। महविश अगर आप जल्दी से कमेंट कर दिए तो हम आपका प्रोग्राम बिल्कुल आपके ना कलाम को ही पढ़वाने की कोशिश करेंगे महविश, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ऊपर चले गए। और इसी के अलावा अगर हम आप में से किसी की कलाम को अपने प्रोग्राम में ना शामिल कर सके तो मैं माजरत चाहता हूँ। वैसे हाफिज़ साहब ये मेरे जो कमेंट्स करने वाले उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि हम उनके कमेंट्स में से अक्सर कमेंट छोड़ ही देते हैं प्रोग्राम के वक्त की नज़ाकत की वजह से। इंशाल्लाह हाफिज़ साहब आपको हम फिर अपने प्रोग्राम में किसी दिन दावत देंगे। आज हमारे इस मोटिव विजन के पेज पर एक महफिल सजी हुजूर की याद पर, हुजूर के आल की याद पर और अल्लाह जल्ला जलालो की हम्दो सना भी की गई। ये हमारी छोटी सी काविश थी। वासिफ भाई ने हमें दुआ दी, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। माशाल्लाह परी याद कहने दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच परी। हयात अलीमूर भाई भी माशाल्लाह में बहुत मोहब्बत और प्यार सेंड कर रहे हैं। आमिर भाई हमारे कमेंट्स दिखाएं। कमेंट्स अभी सब नहीं आ रहे, अभी ये है कि अगर वो कमेंट दिख जाता है तो हम जरूर तो पढ़वा देंगे। और बाकी ये कि एंड लेके चलते हैं प्रोग्राम को। इख्तिताम से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँगा मैं सलाम
میں اس سے پہلے ہم ایسی آپس سے بات کر لیتے ہیں, کچھ آپ سے سوال چاہیے. آپ مہمان ہیں ہمارے, آپ گئے ہمارے اسپیشل گیسٹ, اور حافظ صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ہمارے سیٹ پر آئے نا. ابھی ہمارا سیٹ عروج اور ترقی پر ہے انشاءاللہ. اچھا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, جب ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے صرف 2 چیئر لے کے بیٹھے تھے اور 1 گھنٹے کی جلدی ہے, مطلب 1 گھنٹے پہلے ہمیں پتہ چلا تھا اور جلد سے جلد ہم لوگوں نے. ہاں جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو جو ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہم عشاء کی نماز میں ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے حافظ صاحب سے ہمارے یہ جو دوست عامر عزیز, میں نے کہا یار میں اپنے, کیونکہ میں ڈبیٹر وغیرہ بھی تو مجھے اپنے اور میں فالوور سے کچھ کام پہلے سے ذہن میں تھا ہمارے, اور میں نے کہا عامر بھائی میں لائیو جا رہا ہوں. اچانک سے ہم دونوں ملے اور دونوں ہمارے میچ ہو گیا, اور ہم نے فوراً سے پروگرام عشاء سے اسٹارٹ کیا. پہلا پروگرام ہم 9 سے 10 آئے تھے, رمضان سے 1 دن پہلے, رمضان سے 1 دن پہلے پہلے پروگرام میں 9 سے 10 آئے تھے. اس کے بعد ہم نے سلسلہ تراویح کے بعد کر دیا 10:30 سے 11:30 کا. اچھا حافظ صاحب میں آپ سے ایک سوال ہے. عامر بھائی سوال ہے. حافظ صاحب اس سے ابھی آپ نے جو حفظ کیا ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ کہاں سے کیا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو حفظ کیا ہے وہ جامعہ دارالمعارف مدینہ. ٹھیک ایسے صحیح آواز تھوڑی سی نہ جاتی نہیں ہے تو ہمارے سے. حافظ صاحب یہ والی مائک آپ رکھ لیں, جو منی مائک ہمارے پاس ہے. میں نے جو حفظ کیا ہے وہ جامعہ دارالمعارف مدینہ سینٹر مندہ بتا. اچھا وہاں سے جامعہ مسجد سے کافی پیچھے ہے. اور ابھی یہ جامعہ جاتے ہیں ابھی میں الحمدللہ جامعہ مدینہ فلاح باہر مدینہ. اچھا باہر مدینہ, یہ باہر مدینہ دعوت اسلامی. جی دعوت اسلامی کی شام ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کو ایک اور بات بتا چلوں, یہ پروگرام جو اب تک ہمارا ریچ ہو چکا ہے 7000 ابو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, 7000 سے زائد لوگ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. حافظ صاحب اپنے پروگرام کو جلدی سے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ آپ کو بھی گھر جانا ہے, اور حافظ صاحب آپ ہم سے کافی دور ہے, ورنہ یقین جانے ہم آپ کو روز بلا لیتے ہیں, آپ دور پہ. کوئی ایسی بات نہیں, بس جلدی سے آپ جو ہے اختتام کر دیں آپ اپنے کلام. کمنٹ عامر بھائی کمنٹ دیکھ لیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ دیکھ لیں. بالکل ایک کمنٹ آپ دیکھ لیں ہمارے, کیونکہ پروگرام میں اب ہمارا جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ 200 کمنٹس ہمارے پاس آ جائے ہیں. ایسا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آئی ایم سوری اگر آپ میں سے کسی چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلدی بنائیں گے. سیشن اگر ہوا اب ہم سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو تمام لوگوں کو بتا دوں جتنے ویئرز ہیں, یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب میں بھی اپلوڈ ہوتا ہے. یوٹیوب میں بھی ہمارا جو چینل ہے موٹیو ویژن کے نام سے, بہت جلد یہ بھی ہوگا کہ آپ یوٹیوب میں بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ انسٹاگرام میں بھی ہم لائیو, انسٹاگرام یوٹیوب ہم سب جگہ آپ کے کو لیے جہاں سے لائیو. سہولت موجود ہو آپ ہمیں بتائیں بھی. یوٹیوب میں چینل کیا نام سے عامر بھائی, موٹیو ویژن کے نام سے چینل ہے. آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور اس میں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ زیادہ جلد سے جلد آپ دیکھ سکیں. یہ پروگرام بھی ہم لوڈ کر دیں گے. ہمارے پچھلے تمام پروگرام, آج 5واں سلسلہ ہے ہمارا, تو یہ 5 سلسلے وہاں پہ اپلوڈ ہے, اور یہ بھی اپلوڈ ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا بس آپ ہم پیج کو فالو بھی کر دینا. لوگ آ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیج کو فالو بہت کم لوگوں نے کیا ہوا ہے, جبکہ ہمارے ویئرز سمجھ لیں 70,000 ابو جا رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پیج کو فالو بھی کر دیں. رفیع بھائی سلام کر کے ہم کلام کے ساتھ آ گئے. صلاۃ السلام پڑھ کے اختتام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. نہیں مال و زر تو کیا غم, میں غریب ہوں یہی نا, میرے عشق مجھے کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی اسی پیج پر ویژن آف لائف. تب تک کے لیے آپ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں. نہیں انشاءاللہ آنے میں پھر آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خود بھی خوش رہیں, اپنے ارد گرد والوں کو بھی خوش رکھیں. کل ہم نئی مسکراہٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس پیج پر موٹیو ویژن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.